صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نعت پاک کے دو شعر آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے پہنچاؤں۔ میں آپ لوگ کو ٹٹول کے دیکھ لوں کہ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد منقبت کے دو تین شعر ذرا محبت سے کہہ دیجئے، محبت سے کہہ دیجئے، اور محبت سے بلند آواز سے بلند آواز یا رسول اللہ۔ کہ اے دل ناتواں، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، اے دل ناتواں، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، غم کے لمحات خوشیوں میں ڈھل جائیں گے، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، کہ اے دل ناتواں، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، غم کے لمحات خوشیوں میں ڈھل جائیں گے، غم کے لمحات خوشیوں میں ڈھل جائیں گے، کہ تاجدار مدینہ کو آنے دے، تاجدار مدینہ کو آنے تو دے، ہر دل کے ارمان سارے نکل جائیں گے، تاجدار مدینہ کو آنے۔ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بھائی اپنے ہیں عقیدت مند والے، اگر محبت سے چڑھی یار سبحان اللہ، کبھی شروع کرا دیکھا کہ بولے میں زبردستی نعت خوانی نہیں کرتا، یہ میرا وصول ہے، سن لیجیے، اگر آپ بولے تو میں مفتی صاحب کی بھی تقریر شروع کرا دیتا ہوں، سنیے کہ نہیں سنیے، بھائی اللہ کا جواب دیجیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذرا پیچھے والے بھائی کہیے سبحان اللہ، کہ اے دل ناتواں، اے دل ناتواں یوں نہ بےتاب ہو، غم کے لمحات خوشیوں میں ڈھل جائیں گے، غم کے لمحات خوشیوں میں ڈھل جائیں گے، کہ تاجدار مدینہ کو آنے تو دے، تاجدار مدینہ کو آنے تو دے، ہر دل کے ارمان سارے نکل جائیں گے، تاجدار مدینہ کو آنے تو دے۔ ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، جب ایک عاشق رسول اس دنیا سے مر کر جاتا ہے، میں اس کی قبر کی منظر کشی حاضر کر رہا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیجئے، ذرا محبت سے کہہ دیجئے، مولانا فرمائیں کہ اے دل مضطرب، اے دل مضطرب سن میری گفتگو، اے دل مضطرب سن میری گفتگو، بار بار ہوگی میری ہر ایک آرزو، بار بار ہوگی میری ہر ایک آرزو، کہ آئیں گے جب ہمارے نبی روبرو، آئیں گے جب ہمارے نبی روبرو، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائے
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اور حضور ایک شعر میں حاضر کر رہا ہوں، شب معراج کی رات کی منظر کشی حاضر کر رہا ہوں، ملادہ فرمائے، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا سدرۃ المنتہی، آ گیا سدرۃ المنتہی، جبرائیل نے آقا سے یوں کہا، جبرائیل نے آقا سے یوں کہا کہ بال پر یا محمد جو آگے بڑھا، بال پر یا محمد جو آگے بڑھا، یا خدا بال پر میرے چل جائے، بال پر یا محمد جو آگے بڑھا، یا خدا بال پر میرے چل جائیں گے، اے دل ناتواں یوں نہ بے تاب ہو۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ مقطع ملادہ فرمائیے۔ یہاں جتنے بھی عاشق رسول بیٹھے ہیں، میں تمامی لوگوں کے لیے مقطع پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی محبت ہوگی عشق رسول کی تو میں آپ کی محبت دینا چاہتا ہوں۔ یہ شعر پڑھ رہا ہوں من بھکتے کے طور پر، ذرا محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ، کہ چار سو رحمتیں حق ہوسا یا فقن، چار سو رحمتیں حق ہوسا یا فقن، اور بڑھ جائے کچھ رونق انجمن، اور بڑھ جائے کچھ رونق انجمن، کہ نعت پڑھ کر سنا نجم شیریں سخن، نعت پڑھ کر سنا نجم شیریں سخن، عاشقان پیمبر بہل جائے، یا رسول اللہ، نعت پڑھ کر سنا نجم شیریں سخن، نعت پڑھ کر سنا نجم شیریں سخن، عاشقان پیمبر بہل جائیں گے، اے دل ناتواں یوں نہ بے تاب ہو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاد الجود والکرم علیہ وصحابہ الکریم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شعر ختم ہوا ہے، امام پاک کی بارگاہ میں منتظر کے ذرا حضرات اجازت پڑھ دوں میں، ذرا محبت سے کہہ دیجیے، ذرا محبت سے، کہ یا حسین یا حسین، سلام سے میں سمجھ لوں کہ آپ مفتی صاحب کیسے سماعت کیجیے گا، کہ یا حسین یا حسین، کہ یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین کا ترانہ لاجواب ہے، ہاں یا حسین کا ترانہ لاجواب ہے، کہ بابا حیدر لاجواب، بابا
لاجواب ہے حسین تیرا نانا لاجواب ہے حسین تیرا نانا لاجواب ہے یا حسین یا حسین پسند آ رہا ہے تو اللہ محبت سے کہہ دیجئے محبت یا حسین آؤ بلوات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہ سر اسلام کا اونچا کیا ہے سر اسلام کا اونچا کیا ہے تو نے ایسا سجدہ کیا ہے سر اسلام کا اونچا کیا ہے تو نے ایسا سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے کہ لائے کیا کوئی مثال کہ لائے کیا کوئی مثال لائے کیا کوئی مثال تو ہے سیدہ تعالیٰ کہ لائے کیا کوئی مثال کہ لائے کیا کوئی مثال لائے کیا کوئی مثال کہ تو ہے سیدہ کا لال کے رن میں تیرا سر کٹانا لاجواب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا ایک بات بتائیے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ جو محلے کے امام ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے ذرا محبت سے ذرا محبت سے آپ کو دکھا دیجئے ان سے کہ ایک شعر پڑھ رہا ان کی محبت میں ذرا محبت سے کہہ دی سبحان اللہ کہ نام ہے منظور عالم ان کا کئی محبت ہے اگر آپ ان سے اپنے امام سے محبت ہے تو محبت سے کہیے گا کہ نام ہے منظور عالم ان کا کہ دین کی خدمت کام ہے ان کا کہ نام ہے منظور عالم ان کا دین کی خدمت کام ہے ان کا کام ہے ان کا کام ہے ان کا کام ہے ان کا کہ یہ آزاد نگر محلہ یہ آزاد نگر محلہ یہ آزاد نگر یہ محلہ یہ ہے ان کا یہ کیا ہوا آزاد یہ محلہ یہ ہے آزاد نگر یہ محلہ یہ ہے آزاد نگر یہ محلہ ہے سب ان کا یہاں کیا یہ سنیت کا ادارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسین یا حسین اور یہ شعر اللہ فرمائے کہ تو نانا کی آنکھوں کا تارا محبت سے کہ نانا کی آنکھوں کا تارا زہرا کا ہے راج دلارا نانا کی آنکھوں کا تارا زہرا کا ہے چلیے پڑھیے پڑھی نانا کی آنکھوں کا تارا زہرا کا ہے راج دلارا نانا کی آنکھوں کا تارا زہرا کا ہے راج دلارا راج دلارا راج دلارا راج دلارا راج دلارا راج دلارا کہ تو ہے شیر خدا کا شیر کہ تو ہے شیر خدا کا شیر تو ہے شیر خدا کا شیر کہ ظالم ہو گئے سارے شیر کہ تو ہے شیر خدا کا شیر کہ تو ہے شیر خدا کا شیر تو ہے شیر خدا کا شیر کہ ظالم ہو گئے سارے تھے کہ کربلا میں تیرا آنا لاجواب کربلا میں تیرا آنا لاجواب ہے یا حسین یا حسین کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہ یا حسین یا حسین یا حسین کا ترانہ لاجواب ہے ایک شعر آخری شعر
गौस पाक की बारगाह में जरा मोहब्बत से कह दो और मोहब्बत से कह दो, जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। बाबा है उनके, बाबा उनके फातह खैबर, बाबा उनके फातह खैबर, नाना है नबियों के सरवर, बाबा उनके फातह खैबर, नाना है नबियों के सरवर, नबियों के सरवर, नबियों के सरवर, नबियों के सरवर, हाँ के कर ही देंगे बेड़ा पार, के कर ही देंगे बेड़ा पार, के कर ही देंगे बेड़ा पार, के वो है वलियों के सरदार, के कर ही देंगे बेड़ा पार, के कर ही देंगे बेड़ा पार, के कर ही देंगे बेड़ा पार, के वो है वलियों के सरदार, गौसे आजम का घराना लाजवाब है, गौसे आजम का घराना लाजवाब है, गौसे आजम का घराना लाजवाब है। सुभान अल्लाह। कलाम तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर हो, और मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, बहुत ठोस बात बताने चाह रहा हूँ मैं, कि आप लोग इतनी मेहनत और मुशक्क़त के, इतने रुपया खर्च कर करके मेहनत से, मोहब्बत से इस महफिल को आप तैयार करते हैं, आप लोग सजाते हैं इतना मेहनत से। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात कम अज़ कम बैठ करके मुफ्ती साहब को आप समाप्त करें, कुछ सीखें, इल्म सीखने की कोशिश कीजिए। आज हमारे अंदर जहालत है, उस जहालत से दूर होने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। आप कहाँ पढ़े हुए हैं आप? अभी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप मस्जिद के पेश इमाम साहब कि नमाज के बारे में बोले। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में फिर दुआ कर रहा हूँ, कम से कम इस माह मुबारक के सदके में पंचहत्तर के नाम से 5 नमाजी यहाँ से बन करके जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जबरदस्ती तो नहीं करूंगा कि हाँ जो लोग अपने काम में वो काम करें, लेकिन जो लोग इधर उधर खाली टोपी लगा के घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँ कमेटी वालों से कि बैठ करके आप मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर सुनिए आप लोग, ताकि ये आपका मेहनत और मुशक्कत तो काम में लग जाए जाकर करके। आइए मैं अपने खतीब का इस्तकबाल और उनका वालिहाना इस्तकबाल कर लीजिए, ताकि ऐसा लगे मुफ्ती साहब क़िबला की यहाँ सब सुनने के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, तो नहीं चलेगा ऐसा, थोड़ा सा बड़ा आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत जिंदाबाद। इन 4 मित्रों के साथ मैं हज़रत को मैच दे रहा हूँ। देखिए हुजूर तवज्जो चाहूंगा कि हुस्न ज़ाती रात चली है, जरा मोहब्बत से वहां का, जरा मोहब्बत से अपनी, कि हुस्न ज़ाती रात चली है, तारों की बारात चली है। नकाबत तो आपको बहुत सुने हैं, ये 4 मिसरे सुन लीजिए कि हुस्न ज़ाती रात चली है, तारों की बारात चली है, और झूम रहे सारे फरिश्ते मेरे नबी की बात चली है। माइक पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, मैं बड़ी अदब एहतराम से उनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हज़रत को पुरमर्द खिताबत आप समाप्त करें। मेरी उम्मीद है कि मैं जो बोला हूँ आप बैठ के समाप्त करें, कहीं जाएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। चलो
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحسن مصباحی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر چمکا بے چمکانے والے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سنیں گے نبی کا ذکر بھی سنیں گے، آل نبی کا بھی ذکر سنیں گے، بول بول کے سنیں گے۔ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھل کے بولیے زور سے۔ تو مائک تو دبا ہوا ہے، مائک بیچارہ کیا کرے گا، اس کو دبایا گیا ہے۔ آپ لوگ ذرا کھل کے بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، بول سکتے ہیں تو بولیے۔ یہ جلسہ امام حسین کے نام سے ہے، کن کے نام سے ہے؟ تو نہ امام حسین مرے ہیں نہ ان کا مشن مرا ہے۔ بے شک بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، حق ہے، سبحان اللہ۔ اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ، ان کا دین زندہ، ان کا پیغام زندہ، ان کا جو نام لے لیتا ہے وہ بھی زندہ۔ 1400 سال 1400 سال
سے ان کا ذکر ہو رہا ہے. کتنے سال سے؟ نہیں 1500 سال. کتنے سال سے؟ 1500 سال سے ذکر ان کا تقریباً ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اسی لیے تو ایک شاعر بولا ہندوستان دیکھیے تو امام حسین کا ذکر, بنگلہ دیش دیکھیے تو امام حسین کا ذکر, امریکہ میں بھی جائیے تو امام حسین کا ذکر, افریقہ میں بھی امام حسین کا ذکر. دنیا میں جہاں جہاں جائیے گا وہاں ذکر حسین ملے گا. ایک گھنٹہ سے لگ بھگ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور زیادہ ہی ہوا ہوگا. امام صاحب تقریر کر رہے تھے, تب بھی کلب کے اندر لوگ بیٹھ کے تھے, ادھر پیچھے گھوم رہے تھے. کچھ لوگ شیرنی تبرک کی پیکنگ کر رہے تھے, کچھ کام کر رہے تھے, مہمانوں کو ویلکم استقبال یا پیش کر رہے تھے, چائے پلا رہے تھے, ناشتہ کرا رہے تھے. میرے خیال سے اب وہ سارا کام ہو چکا ہے. جتنا کام تھا وہ سب کام ہو چکا ہے. ایک کام باقی ہے, وہ کام ہونا چاہیے. اتنے محنت سے آپ لوگ سجائے ہیں جلسہ, تو اس جلسے سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنا چاہیے. جلسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زردہ بنایا بانٹ دیا, مہمان کو بلایا چائے پلا دیا. جلسہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ خود بیٹھ کر کے کسی عالم دین سے نبی اور آل نبی کا ذکر سن لیا. یہ جتنے لوگ کرائے ہیں سارے لوگ محلے کے لوگ کرائے ہوں گے, لیکن کچھ نہ کچھ تو لوگ آگے آگے ہوں گے. وہ جو لڑکے آگے آگے ہیں سب یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہے, سب پیچھے. ان لوگوں کو آنا چاہیے. آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگ بھی آ کر کے سنیے. ایک شعر سنا دوں, ایک شعر سناؤں, سنیے گا. کتنے لوگ سنیں گے؟ ہماری ماں بہن کنارے کنارے ادھر بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے, پردے میں رہیں, لیکن سب لوگ یہاں ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے یا حسین, اور زور سے بولیے یا حسین, اور محبت سے بولیے یا حسین. گلی گلی حسین ہیں, نگر نگر حسین ہیں, گلی گلی حسین ہیں, نگر نگر حسین ہیں. جدھر جدھر بھی دیکھیے ادھر ادھر حسین ہیں. گلی گلی حسین ہیں, نگر نگر حسین ہیں. جدھر جدھر بھی دیکھیے ادھر 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 ادھر. فضاؤں میں خلاؤں میں حسین ہیں, ہواؤں میں. فضاؤں میں خلاؤں میں حسین ہیں, ہواؤں میں. زمانہ آج دنگ ہے, کدھر کدھر حسین ہے. زمانہ آج دنگ ہے, کدھر کدھر حسین ہے. مسجدوں میں چرچا حسین کا, مدرسوں میں چرچا حسین کا, خانقاہوں میں چرچا حسین کا, کتابوں میں چرچا حسین کا,
زبانوں پہ چرچا حسین کا، ہند میں چرچا حسین کا، سندھ میں چرچا حسین کا، امریکہ میں بھی چرچا حسین کا، افریقہ میں بھی چرچا حسین کا، یورپ کی گلیوں میں چرچا حسین کا، ایشیا کے خطے میں چرچا حسین کا، ارے جناب زمین پہ بھی چرچا حسین کا، آسمانوں میں بھی چرچا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا۔ دنیا میں جنگ تو بہت ہوئی ہے، لڑائی تو بہت ہوئی ہے، حادثہ تو بہت ہوا ہے، سانحہ تو بہت ہوا ہے، مگر پوری دنیا میں کربلا کی جنگ، کربلا کا واقعہ، کربلا کا حادثہ، کربلا کا سانحہ، کربلا کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسا حادثہ ہے جو بڑا انوکھا ہے، جو بڑا نرالا ہے، جو بڑا عظیم ہے۔ دنیا میں جنگ ہوتی ہے، دنیا میں جنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لڑائی تو پہلے بھی ہوئی ہے، آج بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ محسوس یہ کرتے ہیں، محسوس یہ کرتے ہیں۔ جنگ پہلے ہوتی ہے، خبر بعد میں پھیلتی ہے، حادثہ پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں پھیلتی ہے، سانحہ پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں پھیلتی ہے۔ امریکہ کی جنگ ہو یا یورپ کے کسی کنٹری کی جنگ ہو یا ایران کی جنگ ہو یا اسرائیل کی جنگ ہو، جنگ پہلے ہوتی ہے، خبر بعد میں پھیلتی ہے۔ فلسطین کی جنگ ہوتی ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ ایران میزائل چھوڑتا ہے، پہلے میزائل مارتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ کہیں لڑائی ہو گئی، خبر بعد میں آتی ہے۔ کہیں آگ لگ گئی، آگ لگی، میڈیا والے پہنچ گئے، میڈیا والے دکھانے لگے ایسے آگ لگی، وہاں آگ لگی، یہاں آگ لگی، یہاں ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں حادثہ ہوا، یہاں سانحہ ہوا، یہاں واقعہ ہوا، یہاں جنگ ہوئی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا سسٹم ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ جنگ پہلے ہوتی ہے، خبر بعد میں آتی ہے، حادثہ پہلے ہوتی ہے، خبر بعد میں آتی ہے، سانحہ پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، واقعہ پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ مگر جنگ کربلا دنیا کی ایسی جنگ ہے کہ جنگ بعد میں ہوئی ہے اور مدینے میں خبر پہلے ہی آ گئی ہے۔ حادثہ بعد میں ہوا ہے اور خبر پہلے ہی آ گئی ہے، واقعہ بعد میں ہوا ہے اور خبر پہلے ہی آ گئی ہے۔ جنگ بعد میں ہو رہی ہے اور کربلا کی مٹی مدینے میں پہلے پہنچا دی گئی ہے۔ یہ کتنا عجیب و غریب جنگ ہے، یہ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جنگ بعد میں، خبر پہلے، حادثہ بعد میں، خبر پہلے، سانحہ بعد میں، خبر پہلے، واقعہ بعد میں، خبر پہلے، معاملہ بعد میں، خبر پہلے۔ دنیا کی ہسٹری میں جیسی جنگ جنگ کربلا ہے، آج تک ایسی جنگ کبھی لڑی نہیں گئی ہے اور قیامت تک ایسی جنگ نہ کبھی ہونے والی ہے۔ اسی جنگ کی بات ہے کہ اسی جنگ میں گردن کٹانے والا زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ تو بولو۔ اس جنگ میں سب کچھ لٹانے والا شہنشاہ بن گیا اور سب کو قربان کرنے والا وہی فاتح بن گیا، وہی حاکم بن گیا، وہی شہنشاہ بن گیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، کربلا میں شہادت ہوئی، کون شہید ہوئے؟ کون شہید ہوئے؟ زور سے بول دو۔
امام حسین کون شہید ہوئے؟ اور دو سے امام حسین. یہ دیکھیے نعرہ لگا رہا ہے امام حسین اور اتنا مست ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ مست ہے. کون شہید ہوئے؟ امام حسین کی شہادت کا چرچا پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اے بیٹا کیسا پاگل لوگ ہیں، ایسے ایسے پاگل بیٹھیں گے جن کو کچھ ہوش نہیں ہے. یہ تو سوچو کہاں بیٹھے ہو، کس کے سامنے بیٹھے ہو. جب تک آپ سننے سنانے کا ماحول نہیں بنائیں گے ہم لوگ کیسے سنائیں گے؟ پیارے بچوں، آپ ہی لوگوں کے لیے یہ جلسہ ہے. کن لوگوں کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. یہ لوگ تو کتنے سال سے سنتے آ رہے ہیں. اب یہ لوگ جو جلسہ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. اور ہمارے پاس بچا بھی کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اگر یہاں نہیں سکھائیں گے تو کہاں سکھائیں گے؟ یہاں نہیں سکھائیں گے تو کہاں سکھائیں گے؟ بچوں کی تربیت ضروری ہے، بچوں کی ٹریننگ ضروری ہے. ابھی تو حال یہ ہو گیا کہ نماز تو غائب، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی کب؟ جب معلوم ہوگا کہ آپ جماعت کھڑی ہوگی تب 2 رکعت پڑھیں گے اور سوچیں گے سب سے پہلے بھاگیں. ان بچوں کو سمجھانا، بجھانا، راستے پہ لانا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے اصل میں یہ سب بچے جو ہے نا یہاں سامنے بیٹھ گئے ہیں، دایاں بایاں جیسے تیسے کر رہے ہیں تو گفتگو بھی جیسے تیسے ہو جائے گی. بڑے لوگ سامنے آئے تھے، ایسے بڑے لوگ سامنے آئے. یہاں اگر یہ کوئی دوپٹہ صحیح کر رہی ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو گفتگو ادھر ادھر ہو جائے. ہیلو بڑے لوگ تھوڑا سا سامنے آ جائیے، سائڈ نمبر کریے، بیچ میں آئیے. آپ لوگ آئیے، بیچ میں آئیے. جو لوگ سائڈ سے آ جائیں بیچ میں آ جائیں، تھوڑا مفتی صاحب سامنے بیٹھیے. آ جائے، سامنے آ جائیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اچھے ہیں. بابو ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ، سامنے ادھر چلے جاؤ. یہاں 2-4 لوگ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ سامنے آئیے، سامنے آئیے. ابھی سامنے آ جائیے، بیچ میں آ جائیے. سامنے فیس ٹو فیس بیٹھیے نا، یہاں بیٹھیے. اندر آئیے، بچے لوگ کو پیچھے کیجیے. بھائی جان پیچھے سے آ جائیے نا سامنے. سلیم بھائی سامنے آؤ نا. وحید بھائی آئیے، اندر آئیے نا، ادھر چلے آئیے. سبحان اللہ. آپ دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے. بھائی جان آ جائیے. آپ استاد چلے آؤ، ادھر چلے آؤ. استاد ادھر آؤ. بابو لوگ سائڈ کر دیں. ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صدقتم و سلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان کی زندگی میں 2 ٹائم بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے، 2 موقع بڑا اہم موقع ہوتا ہے، 2 وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے. ایک دنیا میں آنے کا وقت اور دوسرا دنیا سے جانے کا وقت. دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. سب کو دنیا چھوڑ کے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے. جو بھی آیا وہ جانے کے لیے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. ہاں فرق یہ ہے کہ آتا ہے تو خوشی لے کر آتا ہے، آتا ہے تو خوشی لے کر آتا ہے. وہ کسی کا بھتیجا بن کر آتا ہے، کسی کا بھانجا بن کر آتا ہے، کسی کا پوتا بن کر آتا ہے، کسی کا نواسا بن کر آتا ہے، کسی کا بیٹا بن کر آتا ہے.
اب جس کا پوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کا نواسا ہے وہ خوش ہوتا ہے نا؟ بولو بھائی، خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ دادا سے خوشی پوچھئے نا، وہ مچل مچل کے کہتا ہے میرا پوتا گھر میں آیا ہے، میرا پوتا گھر میں آیا ہے۔ نانا الگ مٹھائی بانٹتا ہے، میرا نواسا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چچا بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھائی خوش ہوتا ہے کہ بھائی آیا ہے، اور ماں کہتی ہے گود ہری ہو گئی، میں ماں بن گئی، میرا بیٹا جنم لیا ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو آنے کے وقت میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مسرتوں کا ماحول ہوتا ہے، خوشیوں کے گیت گائے جاتے ہیں، مسرتوں کے نغمات الاپے جاتے ہیں۔ آنے والا کتنا عظیم ہوتا ہے، آنے والے کی فیملی کتنی عظیم ہوتی ہے، آنے والے کا خاندان کتنا عظیم ہوتا ہے، خوشی بھی اتنی عظیم ہوتی ہے، خوشی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، خوشی کا حال بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آنے والا جیسا ہوتا ہے نا، خوشی بھی ویسی منائی جاتی ہے۔ فیملی کا مزاج الگ ہوتا ہے، خاندان والوں کا حال الگ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک خاندان نظر آئے گا، دنیا میں بڑا بڑا خاندان بھی ہے، تیموری خاندان بھی دنیا میں ہے، سلجوقی خاندان بھی دنیا میں، تاتاری خاندان بھی دنیا میں، ارے اموی خاندان بھی دنیا میں، عباسی خاندان بھی دنیا میں، اموی خاندان بھی، نہ جانے کتنے کیسے کیسے خاندان ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی ایک سے ایک خاندان ہوں گے، ایک سے ایک گھر ہوگا، ایک سے ایک فیملی ہوگی، ایک سے ایک دادا ہوں گے، ایک سے ایک نانا ہوں گے، مگر آج میں ذکر کر رہا ہوں اس خاندان کا۔ آنے والا شہزادہ ایسا ہے کہ بیٹا بن کے آیا ہے، اور باپ فاتح خیبر مولا علی ہے۔ آنے والے کی عظمت کا حال یہ ہے، آنے والے کے مقام کا حال یہ ہے۔ دنیا والے آتے ہیں تو کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی پوتا ہوتا ہے، کوئی نانا ہوتا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں اس شہزادے کی جس کی ماں فاطمۃ الزہرا، جس کے ابا شیر خدا علی مرتضی، اور جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تو نانا نبیوں کا امام مصطفیٰ جامع رحمت ہے۔ آنے والا آتا ہے تو خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، آنے والا آتا ہے تو مسرتوں کا ماحول ہوتا ہے، مگر آنے والا ایسے گھر میں آیا ہو جس گھر میں قرآن ہو۔ سبحان اللہ۔ آنے والا ایسے گھر میں آیا ہو جس گھر میں مصلی ہو، آنے والا ایسے گھر میں آیا ہو جس گھر میں تسبیح کے دانے ہو، آنے والا ایسے گھر میں آیا ہو جس گھر میں کعبہ کی تصویر ہو، گنبد خضرا کی تصویر ہو، تو اس گھر کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر والے کا مزاج دینی ہوتا ہے، اسلامی ہوتا ہے، مذہبی مزاج ہوتا ہے، تو سب لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور باپ دوڑا دوڑا مسجد جا رہا ہوتا ہے، مصباحی صاحب کے پاس آ رہا ہوتا ہے، امام صاحب کے پاس آ رہا ہوتا ہے، مؤذن صاحب کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اور عرض کر رہا ہوتا ہے امام صاحب اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے مجھے باپ بنا دیا ہے، اللہ نے بیٹے کی دولت دے دیا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہماری مسجد کے امام ہیں، آپ ہماری شان ہیں، آپ کے زبان میں نبی کی حدیث ہے اور اللہ کا قرآن ہے، آپ نیک ہیں، آپ پارسا ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں۔ آج آپ کو تھوڑی سی زحمت تو ہوگی، مگر ہماری فیملی کے لیے رحمت ہی رحمت ہو جائے گی۔ ذرا کرم فرمائیے نا، ہمارے گھر میں آ جائیے نا، ہمارے بچے کے کان میں اذان سنا دیجیے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا دیجیے نا، اللہ اکبر کی آواز دے دیجیے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا پیغام سنا دیجیے نا، یعنی ہمارے بچے کے کان میں اذان دے
دے دیجیے نا. بولو یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کے کانوں میں ہماری مسجد کے امام صاحب اذان دیتے ہیں, مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں, حافظ صاحب اذان دیتے ہیں, امام صاحب اذان دیتے ہیں, حاجی صاحب اذان دیتے ہیں, امام عالم صاحب اذان دیتے ہیں. مگر آج میں ذکر کر رہا ہوں اس شہزادے کا جس شہزادے نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو ان کے کان میں کسی مسجد کے امام نے نہیں, سارے نبیوں کے امام مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اذان دیا تھا. وہ امام حسین ہیں, وہ امام حسین. نعرہ رسالت, علماء سنت, جلسہ شہیدان کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کے کان میں حیا علی الصلاح کا پیغام خود نبیوں کے امام نے سنایا ہو, اس کی زندگی کتنی اچھی ہوگی, اس کا بچپن کتنا اچھا ہوگا, اس کی جوانی کتنی اچھی ہوگی. اور جبھی تو دنیا سے چلا بھی گیا تب آج بھی ان کے سجدے کا ذکر ہو رہا ہے, آج بھی ان کی اداؤں کا ذکر ہو رہا ہے. دنیا میں بہت لوگ شہید ہوئے, بہت لوگ شہید ہوئے, بڑے بڑے صحابی بھی شہید ہوئے, مگر کسی کی شہادت کا چرچا اتنا نہیں ہوتا جتنا چرچا امام حسین کی شہادت کا ہوتا ہے. کتنے اللہ کے نبی بھی شہید ہوئے, نبی بھی شہید ہوئے ہیں, مگر پوری دنیا میں کتنے نبیوں کی شہادت کا جلسہ ہوتا ہے کہیں سنا ہے؟ اگر جلسہ شہادت کہیں ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا جلسہ. جبکہ شہید تو بہت لوگ ہوئے ہیں, صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں, نبی بھی شہید ہوئے ہیں, مگر کسی کی شہادت کا چرچا اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا چرچا امام حسین کی شہادت کا ہوتا ہے. کیوں؟ اور صحابیوں کی شہادت کا چرچا اتنا کیوں نہیں ہوتا؟ کسی اور نبی کی شہادت کا چرچا اتنا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کلب ہے, کیا نام ہے کلب کا؟ جی ارے آپ لوگوں کو بولنا چاہیے, امام صاحب سے بولوا رہے ہیں. کیا نام ہے کلب کا؟ برطلہ, برطلہ اسپورٹنگ کلب. یہ پہلی بار یہاں جلسہ ہو رہا ہے؟ نہیں, 5 سال سے. سبحان اللہ. پاک پنج تن, سبحان اللہ. تو پاک پنج تن کی برکت مل گئی کہ 5 سال سے جلسہ ہو رہا ہے. اور کب ہوتا ہے یہ جلسہ؟ اسی مہینے میں, محرم میں. ہر سال محرم میں ہوتا ہے, امام حسین کی محبت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو بولو. 5 سال سے جلسہ ہو رہا ہے اور امام حسین کے نام سے ہو رہا ہے. ایک آدھ سال کسی صحابی کے نام سے کیوں نہیں کیا؟ کسی نبی کے نام سے کیوں نہیں کیا؟ اور یہاں تو 50 سال سے جلسے ہو رہے ہیں امام حسین کے نام سے. سبحان اللہ. تو بولو. اسی کلکتہ میں 60 سالوں سے جلسہ ہو رہا ہے امام حسین کے نام سے, اور ہر سال ہو رہا ہے. آخر کیوں ہو رہا ہے صرف امام حسین کے نام سے جلسہ؟ شہید تو بہت لوگ ہوئے ہیں, مگر جدھر دیکھو جلسہ حسین کا.
کوئی خالی میں دیکھو جلسہ حسین کا، راجہ بازار میں دیکھو جلسہ حسین کا، مٹیا برج میں دیکھو جلسہ حسین کا، ٹکیا پاڑا میں دیکھو جلسہ حسین کا، کمر ہٹی میں دیکھو جلسہ حسین کا، پورے کلکتے میں دیکھو جلسہ حسین کا، پورے بنگال میں دیکھو جلسہ حسین کا، بہار جاؤ، جھارکھنڈ جاؤ، اڑیسہ جاؤ، اتر پردیش جاؤ، مدھیہ پردیش جاؤ، پورے ہندوستان میں گھوم جاؤ، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ملے گا وہاں وہاں جلسہ حسین کا ملے گا۔ کیوں ہو رہا ہے امام حسین کا جلسہ اتنا؟ بہت لوگ شہید ہوئے، جواب تو بہت دیا جائے گا، ایک جواب سنیے گا، صرف ایک جواب، اسی ایک جواب پر میری پوری تقریر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اسی ایک جواب پر پوری میری تقریر ہو جائے گی، پوری میری تقریر ہو جائے گی۔ اب دیکھیے نا، حضرت کو دیکھیے، حضرت ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں نا، بہت نیک آدمی ہے کہ نہیں، بہت نیک۔ میں مولانا ہوں، حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر حضرت مولانا بھی ہے، حافظ بھی ہے، سبحان اللہ تو بولو، قاری بھی ہیں، زور سے بول دو، انجینئر بھی ہیں۔ امام صاحب کو انجینئر صاحب انجینئر ہیں؟ نہیں، مانتا ہی نہیں انجینئر۔ دیکھیے، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے، کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے، کچھ نہ کچھ کمال ہے، کچھ نہ کچھ فضیلت ہے۔ جو ہمارے اندر ہے وہ آپ کے اندر، جو آپ کے اندر ہے وہ ہمارے اندر۔ انسان میں فرق ہوتا ہے، انسانوں میں سب سے اوپر درجہ کن کا ہوتا ہے؟ انسانوں میں سب سے اوپر درجہ کس کا ہوتا ہے معلوم ہے کہ نہیں؟ انسانوں میں بھی فرق ہے، انسانوں میں بھی فرق ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی مشرک ہے، اور کوئی کلمہ پڑھنے والا مومن ہے۔ فرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مومن میں بھی فرق ہے، مومن میں بھی فرق ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی فرق ہے۔ کوئی مومن ہے اور کوئی شہید بھی ہے، کوئی ولی بھی ہے، کوئی قطب بھی ہے، کوئی غوث بھی ہے، کوئی ابدال بھی ہے، کوئی اوتاد بھی ہے، کوئی افراد بھی ہے، کوئی صدیق بھی ہے، کوئی فاروق بھی ہے، کوئی غنی بھی ہے، اور کوئی مولا علی بھی ہے۔ انسان میں فرق، انسانوں میں سب سے بلند درجے پہ نبی ہوتے ہیں، سب سے بلند درجے پر نبی ہوتے ہیں، مگر نبیوں میں بھی فرق ہے، نبیوں میں بھی فرق ہے، زور سے بولو، نبیوں میں بھی نبی سے اوپر درجہ، نبی سے اوپر درجہ رسول کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے، اور رسولوں میں بھی فرق ہے۔ پہلا پارہ پڑھیے، الف لام میم۔ دوسرا پارہ کھولیے، سیقول السفہاء۔ تیسرا پارہ کھولیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اس کا مطلب پڑھیے نا قرآن میں، تیسرے پارہ ہی میں اللہ نے بتا دیا، رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے، پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے، مگر ان رسولوں کو بھی برابر نہیں رکھا ہے۔ ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا کیا ہے، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو ایثار دیا، کسی کو سخاوت دیا، کسی کو صبر دیا، کسی کو جلال دیا، کسی کو جمال دیا، کسی کو خوبصورت بنایا، تو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسن کا پیکر بنایا کہ اگر عورتوں کے سامنے وہ گزر جائے اور عورتوں کے ہاتھ میں لیمو رہے اور ہاتھ میں چھری رہے تو حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد چھری چلے تو انگلی کٹ جائے اور عورتوں کو پتہ بھی نہ چلے۔